بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس کے اندر قیامت آئے گی. اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کا وہ دن ہوگا یا جمعے کا دن ہوگا. تو کیا حدیث پاک یا قرآن شریف میں ایسا کوئی روایت یا ایسی کوئی آیت ملتی ہے کہ جس میں اس کا ثبوت ہو؟ قرآن پاک میں جو قیامت کے حوالے سے بیان فرمایا گیا ہے اس میں فرمایا گیا کہ قیامت اچانک آئے گی. لا تأتیکم الا بغتہ، کہ قیامت تمہارے پاس اچانک آ جائے گی. تو قیامت کا ایک دن طے شدہ ہے، وہ اللہ اور اس کے بتائے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اور قیامت جب آنے کا وقت ہوگا تو لوگ اتنی غفلت میں پڑے ہوں گے، جیسے عام روٹین میں آج کل ہر آدمی اپنی ایک لائف میں، چاہے وہ نجی طور پہ یا اپنے گھر سے باہر کی پروفیشنل لائف میں، ہر آدمی کہیں نہ کہیں مصروف عمل ہے. تو اسی طرح جب قرب قیامت، بالکل قیامت کا جب دن آ جائے گا تو لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور اچانک ہی قیامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یعنی حضرت سیدنا اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام، جن کے ہاتھ میں جیسے سینگ ہوتا ہے جانور کا، تو اس طرح کا ایک سور ان کے ہاتھوں میں ہے، اور جب حکم الہی ہوگا تو وہ سور پھونکنا شروع فرما دیں گے، جس کی آواز سے شروع میں لوگ ایک دم کام کاج چھوڑ کر اس آواز کی طرف متوجہ ہوں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آواز اس قدر شدت اختیار کر لے گی کہ اس آواز کی تیزی اور شدت اور اونچے تیز ہونے سے لوگوں کے دل ایک دم لرز جائیں گے، گھبرا جائیں گے، اور آہستہ آہستہ لوگ موت کے گھاٹ اترتے چلے جائیں گے. یہاں تک کہ پھر پہاڑ، جس طرح روئی کے گالے ہوتے ہیں، ٹکڑے چھوٹے چھوٹے پیس اڑا دیے جائیں تو یہ مضبوط ترین پہاڑ بھی روئی کے گالوں کی طرح ہو کر اڑ رہے ہوں گے. پھر آسمان زمین یہ فنا ہوں گے، اسی طرح سورج چاند بے نور ہو جائیں گے. جو بھی اس وقت روئے زمین پر زندہ شخص یا زندہ جانور ہے وہ سب مر جائیں گے. یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام بھی جو سور پھونک رہے ہوں گے، ان پر بھی موت واقع ہو جائے گی. پھر اللہ تعالی کے حکم سے پھر یہ دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر قیامت کا دن جس میں لوگ اپنی قبروں سے پھر نکلنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ پورا ایک طویل بیان ہے جو احادیث کریمہ میں موجود ہے. بہار شریعت کے پہلے حصے میں اس قیامت کے منظر کو بھی ذکر فرمایا ہے احادیث کی روشنی میں. تو اب یہ قیامت کس دن آئے گی؟ آئے گی ایک دم اچانک. یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ طے شدہ وقت ان کا ہوتا ہے، لیکن وہ طے شدہ وقت لوگ ہم پر ظاہر نہیں ہوتا. تو کوئی کام اچانک، جس کو ہم کہتے ہیں یہ تو اچانک ہو گیا، حالانکہ وہ اپنے ٹائم کے مطابق ہی ہوا ہے. تو یوں ہی قیامت کا جو وقت ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے بتائے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے کچھ باتوں کو واضح کر کے بیان فرمایا، جیسے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. تو جمعۃ المبارک کے دن میں بہت سارے کاموں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، جس میں یہ ہے کہ جمعۃ المبارک یہ وہ بہتر دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے. تو جمعۃ المبارک وہ بہتر دن ہے. اس دن میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، اور اسی دن آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا گیا. اور پھر ایک بات یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن. تو مسلم شریف کی روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ جو 7 ایام ہیں ایک ہفتے میں، تو ان میں جمعۃ المبارک کا دن وہ اہمیت کا حامل ہے کہ اسی دن قیامت بھی رونما ہوگی. اچھا، اب یہ مہینہ کون سا ہوگا، تاریخ کون سی ہوگی؟ تو اس حوالے سے ہم دیگر احادیث کی طرف جب مطالعہ کرتے ہیں تو دیگر احادیث میں ہمیں مزید اس حوالے سے تذکرہ ملتا ہے. جیسے کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فضائل الاوقات کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جمعۃ المبارک یعنی 10 محرم الحرام کا جو دن ہے وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس میں کیا کیا معاملات ہوئے. تو
تو ان معاملات کو ذکر فرماتے ہوئے ایک تفصیلی حدیث مبارکہ ہے، وہاں اس بات کو بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ جو قیامت قائم ہوگی وہ عاشورے کے دن ہوگی، یوم القیامہ فی یوم عاشورہ، جو قیامت کا دن ہوگا وہ عاشورے کے دن ہوگا۔ اور عاشورہ یہ 10 محرم الحرام کا ایک تاریخی نام ہے، یعنی اسلام سے پہلے بھی لوگ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی عاشورے کا جو دن تھا 10 محرم الحرام، اس کی بڑی ایک اہمیت تھی۔ تو عاشورے کا جو دن جب بھی کہا جاتا ہے تو پورے سال میں جو 12 مہینے ہیں، ان پورے 12 مہینے کے ہر مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، ان میں عاشورے کا جو لفظ ہے وہ 10 محرم الحرام کے لیے ہی خاص استعمال ہوتا ہے۔ تو یوں احادیث پر اگر ہم مجموعی اعتبار سے نظر ڈالتے ہیں تو ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا دن جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، اور وہ جو مہینہ ہوگا وہ محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، اور جو تاریخ ہوگی وہ 10 تاریخ ہوگی۔ تو یوں خلاصتاً یوں کہہ سکتے ہیں کہ 10 محرم جمعۃ المبارک کا دن وہ ہوگا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اگر ہم اپنی لائف میں غور کریں تو اس وقت اگر کوئی شخص 60 سال کا ہے تو کئی مرتبہ ایسا اس کو چانس ضرور نظر آیا ہوگا کہ 10 محرم ہے اور جمعے ہی کا دن ہے، تو یعنی یہ پورا سیم وہی دن تاریخ مہینہ آ جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ واضح نہیں ہے کہ وہ سال کون سا ہوگا، دن بھی پتہ چل گیا، مہینہ بھی پتہ چل گیا، تاریخ بھی پتہ چل گئی، لیکن سال کون سا ہوگا یہ بات پوشیدہ رکھی گئی۔ اور پھر اب یہ کتنے ہی 10 محرم جمعہ کے دن واقع ہو چکے ہیں، اور آئندہ بھی کتنے ہی ایسے دن آئیں گے جو 10 محرم جمعہ کا دن ہوگا، لیکن قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ سب کی سب نشانیاں بالکل ظاہر ہوں گی، پائی جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہوگا، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری ہوگی، یاجوج ماجوج کا معاملہ ہوگا، دجال کا آنا ہوگا۔ تو اس طرح بڑی بڑی نشانیاں ابھی اور بھی باقی ہیں، اور ان نشانیوں کے ظاہر ہونے میں بھی آگے کتنا عرصہ باقی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو قیامت آئے گی، اچانک آئے گی، ہر آدمی اپنے کام میں مصروف ہوگا، اور اس وقت جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی وہ مسلمانوں پر قائم نہیں ہوگی۔ مسلمان اس دنیا سے قیامت سے 40 سال پہلے ہی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور پوری دنیا پر پھر کفار ہی کا سمجھو زمین پر صرف کفار ہی رہ جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کس کو کہتے ہیں، کس ذات کا نام ہے، اس قدر جہالت کا دور دورہ ہوگا۔ ایسے کفار پر پھر قیامت کا معاملہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور ہماری نسلوں میں بھی کوئی غیر مسلم مرتد گستاخ پیدا نہ ہو، اور ایمان ہماری نسلوں کا بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔